تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات اب تک ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ کے کچھ افراد کا آنا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر لینا، یہاں تک کے واقعات آپ نے سنے تھے، جسے ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ان دونوں واقعات میں بیعت عقبہ اولیٰ کا واقعہ اور بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ جو آپ نے سنا تھا، اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان دونوں میں علماء اکرام کے کچھ اختلاف ہیں، یعنی اس واقعے کو کسے بیعت عقبہ کہا جائے اور کسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جائے، اس میں علماء کے اختلاف ہیں۔ جن 6 افراد نے سب سے پہلے مقام عقبہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا تھا، صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ہی بیعت عقبہ اولیٰ کہا ہے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں، لیکن صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیعت عقبہ اولیٰ کا نام نہیں دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں بیعت نہیں کی گئی تھی۔ پھر جن 6 خوش نصیب مدینہ کے رہنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کرنے کی سعادت پائی، یہ 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ پھر یہ اپنے مدینہ گئے، وہاں کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت دین دینا شروع کی۔ پھر جب 12 نبوی کا سال آیا اور اس سال کا جب حج کا موسم آیا تو وہاں سے پھر مزید کچھ افراد، ایک روایت میں ہے کہ 12 افراد نے عقبہ کی اسی گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا، اور یہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی۔ چونکہ اس 12 افراد نے دعوت حق قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی لی تھی، اس لیے صاحب سیرت مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور صاحب مدارج النبوہ نے اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے یہ سنا تھا کہ جب ان 12 افراد نے دعوت حق قبول کی اور بیعت کی، جانے سے پہلے انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیج دیں، آپ ہمیں کوئی معلم عطا فرمائے جو ہمیں احکام اسلام سکھائے، ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، وہ ہمیں سکھائے۔ تو آپ نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ ناظرین، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو وہ واقعات بتائیں گے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر معلم بن کر، مدینہ کے سب سے پہلے مبلغ بن کر جب گئے تو وہاں آپ نے کس طرح دین کا کام کیا،
کس طرح دین کی دعوت دی، آپ کے ساتھ وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، پھر باقاعدہ اپنے ٹاپک پر کلام کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ سلسلے کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں تاکہ ہم آج کے واقعے کو گزشتہ سلسلے سے کنیکٹ کر سکیں۔ اب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پہنچے اور مدینے میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ 6 خوش نصیب مدینے کے صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، مدینے کے رہنے والوں میں سب سے پہلے دین کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ جن 6 خوش نصیبوں نے 11 نبوی میں دین حق کو قبول کیا تھا، آپ ان میں سے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے اور مدینے کے رہنے والے افراد کے گھر جا جا کر اسلام کا پیغام دیا، یعنی یہ بتایا کہ دین اسلام کیا چاہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، یہ دین کیا کہتا ہے۔ اس کی تعلیمات کو آپ نے گھر گھر جا کر عام کرنا شروع کیا اور روزانہ 1-2 نئے آدمی آپ کی دعوت کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ پاک سے قبا تک کئی لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ اس مختصر عرصے میں دین حق کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر دین اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ اب وہ وقت آیا کہ جب مدینے سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کی عبادت، ان کے انداز کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ ہر سال حج کے موسم میں یہ مکے آتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے، جو بھی انداز تھا اس کے مطابق یہ حج کے دنوں میں وہاں پر وقت گزارتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس سال، یہ 13 نبوی کا سال تھا، اس سال ایک روایت کے مطابق 500 افراد کے ساتھ اور ایک روایت کے مطابق 300 افراد کے ساتھ حج کے لیے مکہ پہنچے۔ پھر ایک قول یہ ملتا ہے کہ 73 افراد اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ 73 مرد اور 2 عورتیں عقبہ کی گھاٹی میں ایام تشریق کی راتوں میں یہ جمع ہوئے۔ عقبہ کی گھاٹی جہاں 2 سال پہلے وہ مدینے کے رہنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول بھی کیا تھا اور بیعت بھی کیا تھا، اسی گھاٹی میں عقبہ کے مقام پر یہ لوگ جمع ہوئے۔ انداز یہ تھا کہ انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا، یہ 73 افراد نے اور بعض روایت کے مطابق 73 مرد اور 2 عورتوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایام تشریق کی فلاں فلاں تاریخ کو ہم وہاں جمع ہوں گے۔ اب ہوا یوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ان 500 یا 300 افراد میں علاوہ ان 73 افراد کے جب سب لوگ سو گئے تو یہ خفیہ طور پر یہ 73 افراد اور 2 عورتیں، 73 مرد اور 2 عورتیں چھپ کر اس گھاٹی میں جمع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تشریف لائے۔ سیرت مصطفیٰ میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے
کہ یہ وہ وقت تھا جب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یعنی آپ نے دین حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خونی بلکہ بہت قریبی رشتہ دار تھے، اور محبت بھی والہانہ تھی، اگرچہ دین دونوں کے مختلف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین حق پر تھے اور یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن عصبیت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ یہاں پر آئے عقبہ کی گھاٹی میں، اور ایک قول کے مطابق جماعت انصار کے آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، یعنی مدینے والے بعد میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جلوہ فرما تھے، لیکن بہت ساروں نے یہ لکھا ہے کہ پہلے عقبہ کی گھاٹی میں مدینے کے لوگ آئے، یہ منتظر تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں وہاں تشریف لائے۔ خیر، پھر ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جماعت کو 73 مرد 2 عورتوں کی اس جماعت کو اسلام میں داخل کیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا۔ جب مدینے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دین حق کو قبول کر رہے تھے، اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں بلکہ پورے عرب میں ہر طرح سے محترم اور باعزت ہیں، ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ان کی مدد کی ہے، سینہ سپر ہو کر ان کی ہمیشہ حفاظت کی ہے، اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو، یعنی جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دین حق قبول کر رہے تھے تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ آپ مدینے چلیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے دین کی دعوت کو قبول کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس پر آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ ہم نے ہر طرح سے ان کی حفاظت کی ہے، اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہیں، تو یہ وعدے کرو، تو انہیں لے جانے کی بات کرو، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ، انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی باتیں نہ کرو۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی ابھی دین حق کو قبول کرنے کا شرف پائے تھے، یہ غصے میں آئے، طیش میں آئے اور کہنے لگے، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ تم نے کہا ہے ہم نے سن لیا ہے اور جان لیا ہے۔ پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، آپ ہم سے اپنے لیے اور اپنے رب العزت کے لیے جو عہد لینا چاہتے ہیں ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، پھر نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ خدا کا عہد یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کا عہد ہے۔ میرا عہد یہ ہے کہ تبلیغ رسالت میں میری اعانت و نصرت کرے، تبلیغ اسلام میں، تبلیغ رسالت میں، یعنی جو مجھ پر فریضہ ہے دین کی دعوت کو عام کرنے کا، اس میں آپ بھی میرا ساتھ دیں، اور فرمایا کہ مجھ سے بیعت و عہد کرو کہ جو کچھ میں کہوں گا اسے سنو گے اور اس کی اتباع بھی کرو گے، اس پر عمل بھی کرو گے، خواہ تم پر حالت کیسی ہی ہو، خوشی کی حالت ہو، غم کی حالت ہو، مفلسی ہو، کمزوری ہو، غنا ہو، فراخی ہو، کشادگی ہو، تنگی ہو، ہر حال میں جو کہوں گا میری بات کو مانو گے اور ہر حال میں خدا کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرو گے اور نیکی کی دعوت دینے
اور برائی سے منع کرنے کے فریضے کو انجام دوں گے، حق بات کہوں گے، جھوٹ نہیں کہوں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی بات سے کبھی بھی ڈریں گے نہیں، اس پر قائم رہوں گے اور میری مدد کروں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ان مدینے والوں سے عہد و پیمان لیا۔ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد و پیمان کے متعلق باتیں سنی تو یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے آئے، کیونکہ آپ کا یہ آبائی وطن ہے، تو آپ مکہ چلے آئے اور آپ کے ساتھ جو ہماری رفاقت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو ہم تو دونوں طرف سے نقصان میں رہیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو کہ میرا جینا مرنا تمہارے ہی ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن ہوگا اور تمہارا دوست میں اپنا دوست رکھوں گا، جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، تم اس کی جب مدد کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اس کی مدد کروں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مدینے کے رہنے والوں کو یہ بات ارشاد فرمائی تو انصار، یعنی یہ جو مدینے کے رہنے والے افراد تھے، یہ سب خوش ہو گئے اور انصار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کی۔ جب انصار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، اس وقت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ دونوں میں سے کسی ایک صحابی نے دعوت حق قبول کر چکے تھے، صحابی بننے کا شرف حاصل کر چکے تھے، تو یہ دونوں میں سے کسی نے ان انصار جو ابھی دعوت حق قبول کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، ان لوگوں سے کہا کہ اے میرے بھائیو، تمہیں یہ خبر بھی ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیعت میں لینا چاہتا ہوں جب وہ الفاظ بتائے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ دشمنی مول لینا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دین حق کو قبول کرو گے تو تم عرب و عجم کے وہ لوگ جنہوں نے دین حق کو قبول نہیں کیا ہے ان کے ساتھ تم دشمنی مول لو گے۔ کیا تم یہ برداشت کر سکو گے کہ ان سب کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو جائے؟ انصار صحابہ کرام نے طیش میں آ کر نہایت ہی جوش بھرے لہجے میں کہا کہ ہاں ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں کہ چاہے دشمن روٹھے، چاہے زمانہ روٹھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صاحب جن کے ہاتھوں پر ہم بیعت کر رہے ہیں، جن کے دین کی دعوت کو ہم قبول کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کسی چیز کا غم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ انصار مدینہ منورہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یعنی جب انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، جوش بھی دکھا دیا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، چاہے دشمن کوئی بھی بنے۔ اس کے بعد انصار مدینہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی محبت و عقیدت میں اپنا جان مال سب کچھ آپ پر قربان کریں تو اس کی جزا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی جزا جنات تجری من تحتها الانہار، ارشاد فرمایا وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یعنی تم مجھ پر اپنا جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرو گے تو اللہ اس کی جزا یہ دے گا کہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ پھر وہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر کہنے لگے کہ یہ سودا بڑا نفع بخش ہے، اے اللہ کے رسول اپنا دست مبارک بڑھائیے اور ہماری بیعت قبول فرمائیے۔
اور یہ آیہ کریمہ بھی اسی طرف اشارہ فرما رہی ہیں۔ صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین کی جانوں کو ان کے اموال کے ساتھ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب بات آتی ہے، یہ 13 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے 11 نبوی میں 6 افراد، پھر 12 نبوی میں 12 افراد، اور 13 نبوی میں 73 مرد اور 2 عورتوں نے دین حق کو جو قبول کیا۔ صاحب مدارج النبوہ کے نزدیک وہ 6 افراد کا دین قبول کرنا یہ بیعت عقبہ اولیٰ تھا، پھر 12 افراد نے 12 نبوی میں جو دین حق قبول کیا یہ بیعت عقبہ ثانیہ تھا، اور اب جو 73 مرد اور 2 عورتوں نے دین حق کو قبول کیا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بیعت عقبہ کبریٰ ہے۔ آپ نے اس کو بعض سیرت مصطفیٰ کے مصنفین نے اس کو یعنی اس تیسرے واقعے کو 13 نبوی میں جو واقعہ پیش آیا اسے بیعت عقبہ ثالثہ بھی کہا ہے، لیکن صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں چونکہ یہ 13 نبوی میں دین حق قبول کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت لی تھی، اس لیے یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ خیر، یہ بات ہو گئی کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا، دین حق کو قبول کیا۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب بنایا، یعنی سردار بنایا، سردار مقرر کیا۔ ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت سعد بن ربیع، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت رافع بن مالک، حضرت براء بن معرور، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منذر بن عمر، حضرت عبادہ بن ثابت۔ یہ 9 افراد تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں پر سردار بنایا۔ یہ وہ 9 افراد تھے جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ تو وہ 12 افراد تھے جن میں سے 9 کے نام آپ کے سامنے بیان کیے جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ 3 افراد جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 میں شامل کیا اور ان لوگوں کو مدینے کا سردار مقرر فرمائی۔ یہ 3 اشخاص وہ تھے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت ابو الہیثم بن تیہان۔ یہ 3 افراد قبیلہ اوس کے تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سردار کی حیثیت سے ذمہ داری عطا فرمائی تھی۔ یہ کل 12 ہوئے، 9 افراد قبیلہ خزرج کے اور 3 افراد قبیلہ اوس کے۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے، جو ان کے خیمے تھے وہاں چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی کہ اس طرح سے مدینے کے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے گزشتہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دین حق کو قبول کیا ہے، تو یہ آنکھ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینے والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دشمنی مول لی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرتے ہو؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو ان 73 میں شامل نہیں تھے اور اس رات یہ نہیں آئے تھے، تو ان کو واقعہ نہیں پتہ تھا کہ گزشتہ رات کیا بات ہوئی ہے، تو ان انصار کے ان ساتھیوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتہ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے،
مگر جب انہوں نے تفتیش کی، تحقیقات کی، تو تحقیقات کے بعد ان کو انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا، تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے انہوں نے تعاقب شروع کیا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ جنہوں نے گزشتہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دین حق کو قبول کر کے بیعت کی تھی، یہ افراد مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور ان کے ہاتھ نہ آئے سوائے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ کسی کو پکڑ نہیں سکے، صرف حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہتھے چڑھ گئے، گرفتار ہو گئے۔ قریش نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو یہ بات پتہ چلی تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ تم نے جو نادانی کی ہے اس کا خامیازہ تمہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے، خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کے ساتھ تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہوئے تمہیں مدینے سے ہو کر جانا پڑتا ہے، تمہاری یہ تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر قید سے رہا کر دیا، اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیریت مدینے پہنچ گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ نبوت کے اعلان کے 13ویں سال پیش آیا، اور اس واقعے کے 3 ماہ بعد مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کیا، اور پھر 3 ماہ بعد وہ وقت بھی آیا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحکم الہی مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے دوران کیا ہوا، ہجرت کی اجازت کے دوران میں کیا واقعات پیش آئے، یعنی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جب تک حکم نہیں فرمایا تو پھر کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کریں گے۔ ناظرین، یہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ وہی 11 نبوی، 12 نبوی، 13 نبوی کے یہ وہ سال ہے جس میں ایک بہت بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور پذیر ہوا، جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ یہ بھی انہی سالوں کے درمیان 12 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے آگے کے سلسلوں میں جب نبی پاک علیہ السلام کے معجزات آپ کے سامنے بیان کریں گے تو معراج کا واقعہ بھی انشاءاللہ اپنے آنے والے سلسلوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ خیر، ابھی یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ہجرت سے 3 ماہ پہلے تک کے واقعات آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہوا انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں آپ ہم سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے۔ آنے والے سلسلے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔